اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام روبینہ معین ہے اور میں نگران ناظمہ منہاج القرآن ویمن لیگ خیبر پختونخوا کی ذمہ داری پہ کام کر رہی ہوں۔ شعبان کا مہینہ ہے، اس حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ترجمہ عرفان القرآن سے۔ گویا یہ ماہ شعبان، اس میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام فیصلے فرماتے ہیں اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ یہ فیصلے حوالے کیے جاتے ہیں ملائکہ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ امام ابن رجب الحنبلی بیان فرماتے ہیں کہ سال درخت کی مانند ہے، ماہ رجب اس کی ہریالی کے دن ہے، شعبان اس کے پھلنے پھولنے کے دن ہے اور رمضان اس کے کاٹنے کے دن ہے۔ اور اس کے کاٹنے والے یعنی اس کا پھل پانے والے، اس کا پھل کاٹنے والے مومن ہوتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے اعمال نامے کو گناہوں سے سیاہ کر لیا ہے، یہ شعبان اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنی ندامت اور اپنی شرمندگی کے آنسوؤں سے اپنے اعمال نامے کی سیاہی کو دھو دے۔ گویا ہم اپنی مختصر عمر میں اگر ان بابرکت مہینوں کو پا لیں تو اپنے رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ماہ رجب ہم سے رخصت ہو چکا ہے، ماہ شعبان ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کی فضیلت ہمارے ہادی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے پیارے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کی فضیلت اور اس کا شرف باقی مہینوں پر ایسا ہے جیسے کہ دوسرے کلاموں پہ کلام مجید یعنی قرآن پاک کی فضیلت، اور تمام دوسرے مہینوں پہ شعبان کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے تمام انبیاء علیہ السلام پر میری فضیلت، اور رمضان کی فضیلت دوسرے تمام مہینوں پہ ایسی ہے جیسے کہ تمام کائنات پہ اللہ کی فضیلت۔ اللہ اکبر۔ اور ہم خوش نصیب لوگ ہیں جو اس ماہ شعبان میں موجود ہیں، اور اللہ کی ہم پہ عطا ہو، اس کا کرم ہو کہ ہم دونوں ہاتھوں سے ان فضیلتوں کو اور اس شرف کو سمیٹ سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تھے تو قرآن کی تلاوت میں محو اور مصروف ہو جاتے تھے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ مسکین اور غربا بھی روزہ رکھنے کی سخت کو پا سکیں۔ حکام قیدیوں پر جن پہ حد جاری کی جاتی تھی حد جاری کرتے تھے اور باقیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ سوداگر اپنے قرضوں کو ادا کرتے، دوسروں سے وصول کرتے یا معاف کر دیتے تھے، اور رمضان کا چاند جب نظر آ جاتا تھا تو دنیا کے کاموں سے فراغت پا کر عبادات اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ سامعین کرام، یہ ترتیب اور یہ تیاری اس قدر خوبصورت ہے، کس قدر اس میں روحانیت ہے اور بلندی درجات کے لیے کتنی سعی اور کوشش ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع ان کی زندگیوں کا ان کا حیات مقصد ہوتا تھا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی میں پڑھ رہی ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ
کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن چھوڑ کر پورے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں کتاب صوم میں اور مسلم میں کتاب الصیام میں، احمد بن حنبل کی مسند میں، ابو داود النسائی کی فی سنن کبریٰ میں یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عمران حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یا کسی شخص سے فرمایا، کیا تم نے شعبان کے درمیانی دن کا روزہ رکھا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم عید کر لو، یعنی جب عید الفطر گزر جائے تو تم اس کے بدلے میں 2 روزے رکھنا۔ گویا کہ نصف شعبان کے روزے کی اہمیت آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ مسند امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں، النسائی کی سنن میں، اور اس کو بزار نے اور ابن ابی شیبہ نے، ابو یعلا نے اور حشمی نے مجمع زواد میں اس کو رقم کیا ہے، یعنی یہ مختلف احادیث کے مجموع میں رقم ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو سب مہینوں میں سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پہ غافل رہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، سو مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں کہ میں حالت روزہ میں ہوں۔ ایک ہم نے پیچھے پر سن لیا یہ حدیث کہ آپ نے نصف شعبان کے روزے کی، یعنی 15ویں کے روزے کی اہمیت اپنے صحابہ کو بتائی۔ دوسرا، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ یہ جو اب حدیث میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اس کو ابو یعلا نے اپنی مسند میں، المنذری نے الترغیب والترہیب میں، اور حشمی نے مجموع زوائد میں بھی اس کو رقم کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام مہینوں سے زیادہ آپ کو شعبان میں روزے رکھنا زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سال میں ہر مرنے والے کی موت کو اس مہینے میں لکھتا ہے، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ حالت روزہ میں میرا وصال نامہ لکھا جائے، اور اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ گویا ان مہینوں کے لیے حضور دعا فرماتے تھے، اور نبی کی دعا کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصف شعبان کے روزے کی اہمیت اور تاکید فرمائی، اور جب یہ فرما دیا کہ اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس ماہ میں نصف شعبان کی رات وہ رات ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پہ ہوتی ہے، سال بھر کی تقدیریں ملائکہ کے حوالے کر دی جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ماہ شعبان کی اہمیت کو پڑھیں اور سوچیں کہ یہ ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس قدر اہم تھا، آپ اور آپ کے صحابہ کرام کس قدر اس کا اہتمام فرماتے تھے، تو یقیناً اس دور پرفتن میں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کے زمانہ سے ہزاروں سال دور ہے،
ہم یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر مبارک اور اہم مہینہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارکہ درج کیے گئے ہیں، اس میں ہم دیکھیں تو مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 330 پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نصف شعبان کی رات کو جھانکتا ہے اور اپنی ساری مخلوق میں سے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے باقی سب کو بخش دیتا ہے۔ ابن ماجہ اور احمد نے یعنی امام احمد حنبل نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت فرمایا ہے، اور اس میں سوائے دو کے یعنی کینہ پرور اور خودکشی کرنے والا، انہوں نے بتایا کہ باقی تمام مسلمانوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330 پہ ایک اور حدیث رقم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی شب ہو تو تم اس شب قیام کرو اور اس دن روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات غروب شمس کے وقت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، تو فرماتا ہے کہ خبردار کوئی ہے بخشش مانگنے والا تو میں اسے بخش دوں، خبردار کوئی ہے رزق مانگنے والا تو میں اسے رزق عطا کروں، خبردار کوئی ہے مصیبت میں پڑا ہوا تو میں اسے عافیت عطا کروں۔ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، تو ایسا ہی طلوع فجر تک یہی آواز گونجتی رہتی ہے کائنات میں۔ یہ حدیث ابن ماجہ سے ہے۔ گویا کہ یہ مہینہ اور اس کی نصف شعبان کی رات کتنی اہمیت کی رات ہے۔ اگر ہم اس رات کو پائیں، اللہ پاک اتنی زندگی عطا فرمائے، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک اور سنت کے مطابق ہمیں اس رات کو اپنے نوافل سے، تلاوت قرآن سے، تسبیح و تحلیل سے آباد کرنا چاہیے۔ اسی طرح جلد اول مشکوٰۃ شریف کی اور اس میں صفحہ نمبر 328 پہ یہ حدیث کس قدر خوبصورت اور جان فضا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پایا، تو آپ ان کی تلاش میں نکلیں تو آپ کو بقیع جنت البقیع میں آپ کو پایا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ڈرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا گمان یہ تھا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے اس حدیث کے الفاظ کہ حضور اپنے بستر پہ نہیں تھے، اور بی بی عائشہ جب آپ کی تلاش میں جنت البقیع پہنچی، جنت البقیع بالکل روضہ رسول کے بالکل سامنے ہے، تھوڑا ہی سا فاصلہ ہے جو ہم چند قدموں میں طے کر لیتے ہیں۔ تو رسول پاک نے آپ کی آہٹ جب محسوس کی تو آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے ڈری؟ کیا تمہیں یہ گمان ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حلق تلفی کرے گا؟ یعنی حضور اٹھ کے آئے تھے، لیکن حضور نے اپنے اس فعل کو اللہ کے ساتھ منسوب کر کے بتا دیا کہ نبی کا ہر عمل اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا ہر عمل اللہ ہی کا عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب کے بارے میں حسن ظن رکھنا اللہ ہی کے لیے حسن ظن رکھنا ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے نعوذ باللہ حسن بد رکھنا اللہ ہی کے لیے حسن ظن رکھنا یا حسن بد رکھنا یہ اللہ ہی کی طرف سے منسوب ہوگا۔ دوسرا، آپ اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں تو یہ گمان یا یہ ظن بی بی عائشہ کے دل میں آیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نور نبوت سے اس کو جانا
اور آپ اپنی بیوی اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ نے تسلی دی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تمہارے اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے بارے میں کوئی بھی حق تلفی کریں۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے تو بنی کلب کے ریوڑ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اب ترمذی ابن ماجہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ان الفاظ کا زیادتی اس میں کی ہے، اس میں بولا ہے کہ جو لوگ زانی ہیں، شرابی ہیں یا قطع رحم کرنے والے ان کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ پھر یہ وہ قبیلہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اب ہر بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں اور پھر ان سینکڑوں ہزاروں بکریوں کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے، اور وہ کتنے مسلمان اس رات کے فیض سے، اللہ کے کرم سے، نبی کی دعا سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو بھی ہماری عقلیں قاصر ہیں۔ تو ضرور امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے محمد یعنی امام بخاری سے سنا کہ وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے اس کا متن حضور ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی ایک سند منقطع ہوتی ہے، لیکن وہ فضائل اعمال میں یعنی ثواب کے لیے جو احادیثیں وارد ہوئی ہیں، بیان ہوئی ہیں، اس کو ہم اپنے ثواب میں بڑھانے کے لیے ان کو ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن فقہ میں اور جو اجتہاد ہوتا ہے اس میں ہم ان احادیث کو نہیں شامل کرتے، لیکن فضائل اعمال میں ان چیزوں کو ہم ان احادیث مبارکہ کو شامل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس رات مومنوں کو بخشتا ہے، تو کیوں نہ اس بخشش کا فائدہ اٹھایا جائے، کیوں نہ اللہ کے آگے گریہ و زاری کر کے اللہ کو منایا جائے۔ پھر اسی طرح اگر ہم اور دیکھیں کہ علامہ ابن تیمیہ اپنے فتویٰ میں بیان فرماتے ہیں، اور یہ وہ علامہ ہیں ابن تیمیہ جو کہ ان کا سعودیہ میں فتویٰ بہت زیادہ مانا جاتا ہے، لوگ ان کے بہت زیادہ فالوور ہیں۔ تو اپنے فتویٰ کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 32 پہ یہ لکھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں یعنی اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث اور آثار صحابہ وارد ہوئے ہیں، نیز اسلاف تبع تابعین اور سلف صالحین سے اس رات کی برکت کے بارے میں بہت زیادہ کثیر تعداد میں اقوال مروی ہیں۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس رات میں خصوصی نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تقریباً 8 احادیث مبارکہ اس مبارک رات کے بارے میں موجود ہیں۔ فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دور دجال ہے، دور فتن ہے، قیامت صغریٰ کا زمانہ ہے، بہت سے ایسے فتنے اور واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ فرمایا تھا اور قیامت کے آنے کی اس کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی تھیں۔ تو یہ اس زمانے میں بھی جہالت زیادہ آ چکی ہے اور دین کا علم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اس رات کا انکار کرتے ہیں اور اس رات کی نفی کرتے ہیں۔ اگر کسی نے اس احادیث مبارکہ کو نہیں پڑھا تو یہ ان کی اپنی جہالت ہے، کم علمی ہے۔ احادیث مبارکہ تو موجود ہیں۔ پھر اس دور میں جب کہ دین سے لوگوں کی دوری کثرت سے تیزی سے بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ قسمت سے یہ پاک معطر منور راتیں عطا فرماتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے اتباع کو اپنایا جائے اور ان راتوں کو زندہ کیا جائے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 39
جو باب ان کا ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے 15ویں شعبان کی جو نصف شعبان کی رات ہے اس پہ پورا ایک باب قائم کیا ہے، اور اس میں اس باب کا نام رکھا ہے ما جاء فی لیلۃ نصف شعبان، کہ جب نصف شعبان کی رات آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہ پایا اور آپ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو آپ بقیع میں تھے، یعنی آپ قبرستان میں تھے، تو گویا بقیع قبرستان جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ایصال ثواب کرنا آپ کی سنت ہے۔ اس رات میں آپ نے جنت البقیع میں جا کے تمام مومنین مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، روتے ہوئے فرمائی۔ تو اس شب میں قبرستان جا کے ایصال ثواب کرنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو نصف شعبان کی رات جو ہے اس میں جب اللہ تعالیٰ مغرب یعنی غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، ویسے تو ہر رات اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا، لیکن یہ ایسی خاص رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش زوروں پہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، اپنے مومنوں کو، اپنے نبی کی امت کو بخشنا چاہتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں اس رات کو بھی ایک رسم بنا لیا گیا ہے۔ پٹاخے، آتش بازی کس قدر ایک غلط فعل ہے جس کو اسلام کا حصہ بنایا گیا، کتنی بڑی بدعت اور گمراہی ہے۔ اللہ پاک اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، اس رات کا انکار کرنا اتنی بڑی بدعت اور گمراہی ہے، جس رات کو حضور جنت البقیع تشریف لے گئے، جس رات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ بخشش فرماتا ہے، جس رات کو حضور کے صحابہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ آپ دیکھتے ہیں نصف شعبان کی جب رات آتی ہے، 15 شعبان، تو خواتین گھروں سے نکلی ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں، حلوے پکائے جا رہے ہیں، کھانے بنائے جا رہے ہیں، اور وہ مبارک گھڑیاں جو غروب آفتاب کے ساتھ ہمیں ملنی تھی، ہم ان کو ادھر ادھر کے کاموں میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں، لیلۃ القدر میں، ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنتا اور نہ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قطع رحمی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو ایک جو یہ جا کے خواتین اور مرد حضرات بخشوا کرتے ہیں، یہ پشاور کا تو عام کلچر ہے، ہو سکتا ہے دوسرے جگہوں پہ بھی یہ اس حدیث کی وجہ سے ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ پوری ہماری زندگی کا، ہماری حیات کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے کوئی ہم سے ناراض نہ ہو۔ اگر کوئی خفا ہو جائے تو ہم اس کو فوراً منا لیں کہ 3 دن سے زیادہ قطع رحمی کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ تو ہماری مجموعی زندگی جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے ضرر نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم ایک رات کو کیوں اس کا ایک سبب بنا لیتے ہیں، اور ایک ہی رات ہمارا یہ عمل کیوں ہوتا ہے کہ ہم جا کے بخشواتے ہیں اور گناہوں کی اور غلطیوں کی لوگوں سے جا کے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سے بھی معافی مانگی جاتی ہے اور بندوں سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو بندے ہی معاف کریں تو اللہ معاف کرتا ہے، جیسے غیبت، بہتان، تن سے کسی کا دل دکھانا۔ تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے، اللہ فرماتا ہے میں بھی وہ معاف نہیں کروں گا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شعبان کے شروع میں جا کے ہم اپنے رشتہ داروں سے مل لیں، اگر کوئی خفا ہے، کوئی ناراض ہے۔ پھر اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو ہم تو ہر روز ایصال ثواب کریں، ہر روز اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے اور تمام امت کے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے ہر مسلمان کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو ہر صبح 27 بار یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب کر دیتا ہے۔ یعنی ہمارا ڈیلی روٹین ہونی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے روزانہ بخشش اور مغفرت کی دعا کریں۔
اس کو ایک دن یا ایک ماہ کے ساتھ مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جب خواتین نکلتی ہیں یا مرد حضرات نکلتے ہیں اور گیدرنگز ہوتی ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ غیبت ضرور ہوتی ہے، کسی کے لباس پہ، کسی کے گھر پہ، رہن سہن پہ، اس کے رنگ پہ، بات پہ ضرور غیبت ہوتی ہے۔ اور اتنی مبارک رات ہم غیبت میں اور غلط کاموں میں، ظاہر خواتین نکلتی ہیں، بے پردہ بھی ہو جاتی ہیں، ایسی جگہوں سے بھی گزرتی ہیں جہاں پہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو تسبیح، تحلیل، نوافل اور تلاوت کلام پاک سے مزین کرنا چاہیے، اور اس رات صدق کے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس رات کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ توبہ اور ندامتوں کے آنسوؤں سے اس رات اللہ تعالیٰ اعمال اٹھاتا ہے، ملائکہ کو دیے جاتے ہیں، اور وہ اعمال کہ کس نے مرنا ہے اور کس کی زندگی ہے، اور کون کہاں پہ مرے گا، کون حج پہ جائے گا، تو یہ چیزیں اس رات ملائکہ کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ یعنی اس بحث کا مقصد اگر اب حاصل دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ لوح محفوظ میں جو بھی فیصلہ چاہتا ہے وہ 15ویں رات کو، شعبان کی رات کو فرما دیتا ہے، اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ان فیصلوں کے نفاذ کی ذمہ داری فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ فوت شدگان کی فہرست ملک الموت کو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی جاتی ہے۔ رزق والے فرشتے کے سپرد رزق والا صفحہ کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہر فرشتے کے سپرد وہ امر کر دیا جاتا ہے جس کا اس سے نگران بنایا تھا۔ یعنی جب اللہ کا یہ فرمان ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یقضا نہیں فرمایا یا یکتبو نہیں فرمایا۔ فرق یعنی دو چیزوں کے درمیان تمیز کرنے کو کہتے ہیں، کہ یہ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے سورہ دخان کی، یہ اللہ پاک وہاں سے فیصلے ملائکہ کے حوالے کرتا ہے اور پھر ان کا لیلۃ القدر میں نفاذ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت رات ہے، آہوزاری کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات کو صحیح طریقے سے اس کے بارے میں عبادات کریں۔ اس میں ایک بہت خوبصورت کتاب ہے غایۃ الانعام فی بعد زمن الشہور واللیالی والایام، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کی یہ ایام مخصوص جو ہوتے ہیں، خاص ایام اور ان کے مہینوں کے بارے میں بہت خوبصورت کتاب ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے بارے میں علم سیکھیں، احادیث پڑھیں، اور اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے زیادہ ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس مختصر زندگی میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو اس آنے والی بابرکت رات شعبان المعظم کی 15ویں شب کے صدقے ہماری اللہ بخشش بھی فرمائے۔